الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: قد أظلكم شهر مبارك عظيم. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. قابل احترام بزرگوں، پیارے دوستوں، ماہ مبارک رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے. اگر چاند نظر آ گیا تو انشاءاللہ اتوار سے یا پھر پیر سے پہلا روزہ ہوگا. بہت سارے لوگ جو پچھلے سال ہمارے درمیان موجود تھے آج نہیں ہیں. پچھلے سال ہمارے ہی ساتھ زمین کے اوپر چلتے پھرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، زمین کے اوپر نظر آتے تھے. آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہیں، زمین کے نیچے سو رہے ہیں. اس مبارک مہینے کی برکتوں سے، اس مبارک مہینے کی رحمتوں سے، اس ماہ مبارک کے اعمال سے وہ لوگ محروم ہو گئے اور اب وہ لوگ اس مبارک مہینے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اپنے بارے میں بھی ہمیں اس کی فکر کرنا چاہیے. کل کی کیا خبر، بلکہ پل کی کوئی خبر نہیں ہے. اللہ نے اگر یہاں تک ہمیں پہنچا دیا تو اللہ سے یہ خوب دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں مکمل مبارک مہینہ نصیب فرما، سلامتی اور عافیت کے ساتھ اس پورے مہینے کو گزارنے کی، آپ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی، اور اس کی تمام تر رحمتوں اور برکتوں سے، اس کے فضائل اور اس کے فوائد سے فائدہ حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ سے ہمیں اس کی دعا کرنا چاہیے، اس لیے کہ نیک اعمال کی توفیق کا مل جانا یا نیکیوں کے موقعوں کا مل جانا یہ اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے. لوگ مال و دولت کو، دنیاوی زمین و جائیداد کو اور دوسری دنیاوی چیزوں کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں. اچھی بات ہے، اللہ کی وہ بھی عظیم نعمتیں ہیں جبکہ اس کو حلال اور صحیح طریقے سے حاصل کیا جائے اور حلال اور صحیح جگہوں پر لگایا جائے، صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے. تو وہ ساری چیزیں بھی اللہ کی نعمتیں ہیں. لیکن نیک اعمال کی توفیق کا ملنا، جملہ یاد رکھنا، کسی بھی نیکی کی توفیق کا مل جانا اور نیکیوں کے موقعوں کا مل جانا یہ اللہ کی اس سے بڑی نعمت ہے. اس لیے کہ مال و دولت اور دوسری دنیاوی چیزیں آدمی اس سے دنیا میں فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن نیکی کی اگر توفیق ملی اور نیکیوں کے اگر موقع ملے تو آدمی اس میں اگر عمل کر لے گا تو اس سے اس کی آخرت بنے گی، وہ جنت کا اور جنت کے اعلیٰ درجات کا حقدار بنے گا. اور صرف دنیا والی زندگی نہیں، آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں اس کا فائدہ وہ خود محسوس کرے گا. تو نیکیوں کا ملنا، نیکیوں کے موقعوں کا ملنا یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے. وہ موقع ہمارے سامنے آ رہا ہے، اس کی قدر کرنا چاہیے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دو صحابہ کرام جو مسلمان ہوئے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے، ایک کا انتقال، ایک شہید ہو گئے اور اس کے اگلے سال دوسرے صحابی شہید ہوئے. حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو خواب میں دیکھا. یہ دونوں کے بارے میں خواب دیکھا اور خواب میں یہ دیکھا کہ جو بعد میں انتقال فرما گئے تھے وہ صحابی
پہلے جنت میں داخل کیے گئے، اور جو پہلے شہید ہوئے تھے ان کا داخلہ ان کے بعد میں ہوا۔ میں نے صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے ارشاد فرمائے کہ الیس قد صام بعدہ رمضان، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا انہوں نے ان کے 1 سال کے بعد جو رمضان مبارک کا مہینہ ان کو نصیب ہوا، اس مبارک مہینے میں انہوں نے روزے نہیں رکھے تھے؟ کیا پورا 1 سال رمضان، 1 مہینہ، 1 رمضان ان کو زیادہ نہیں ملا؟ اس 1 سال کے رمضان میں انہوں نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، عبادت کی، اور پوری جو 1 سال کی ان کو زندگی ملی اس میں ان کو جو نیکیوں کے مواقع ملے، نیکیوں کی توفیق ملی، اور 1 سال انہوں نے جو ان سے زیادہ نمازیں پڑھی، زیادہ روزے رکھے، تو یہ اس کی برکت ہے کہ وہ ان سے پہلے جنت میں داخل ہوئے۔ تو پچھلے سال بہت سارے ہمارے درمیان موجود تھے، اب نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں زندہ اور سلامت رکھا ہے اور رمضان تک پہنچا دیا۔ دعا بھی کریں اور اس کی قدر کریں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس کی صحیح معنوں میں قدردانی کیا ہے؟ شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ اس 1 مہینے میں ہم اپنی زندگی کے اصل مقصد کی طرف لوٹ آئے۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک آیا، روزے، تراویح، زکوٰۃ، بس ایک ہماری ذہنیت یہ بنی ہوئی ہے کہ اب رمضان المبارک آیا، دن میں روزے رکھیں گے، رات میں تراویح پڑھیں گے اور زکوٰۃ۔ یہ دینی اعتبار سے، دنیوی اعتبار سے اور بہت سارے کانسیپٹ۔ دینی اعتبار سے اگر کوئی بندہ سوچے تو اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی، صرف اس پر بس نہیں ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ اس 1 مبارک مہینے میں ہم اپنی زندگی کے اصل مقصد کی طرف آ جائیں، اس 1 مہینے کو زندگی کے اصل مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے گزارنے کی کوشش کریں۔ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ زندگی کا اصل مقصد خدا کی بندگی ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی اصل میں بندگی کے لیے آئی ہے، پوری زندگی اللہ کی بندگی کرنا ہے، مطلب پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے گزارنا، پوری زندگی۔ زندگی کا مقصد ہی یہ ہے، اور یہ جان اور مال اللہ کا دیا ہوا۔ جو آیت کریمہ آپ نے سنی بڑی زبردست اور عجیب و غریب آیت کریمہ ہے۔ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ نے ایمان والوں کے جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اول تو یہ جان اور یہ مال، یہ پوری زندگی بولو ہماری ہے، اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کی ہے یہ زندگی اور یہ جان اور یہ سب کچھ، جو کچھ بھی مال ہے وہ اللہ ہی کا، ہمارا کچھ نہیں۔ اور پھر اللہ نے ہمارے کسی مطالبے کے بغیر، ہماری کسی کوالیفیکیشن کے بغیر از خود سامنے سے چل کر یہ زندگی اور یہ مال ہمیں دیا تھا، پہلے سے اسی کا، اور ہمارے مطالبے کے بغیر اسی نے خود اپنی طرف سے ہمیں یہ چیز دی، اور پھر اسی نے خود یہ ساری چیزیں ہمارے پاس سے واپس خرید لی، اور مفت میں نہیں خریدی کہ میرا ہی تھا، میں نے خود سے دیا تھا تو لاؤ واپس دے دو، بلکہ اس کے بدلے جنت کا سودا کیا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے خریدا، اور یہ کہا کہ بس یہ تمہارا مال اور تمہاری جان، تمہاری زندگی اور اس کے لمحات میرے خاطر قربان کر دو، میری مرضی کے مطابق گزار لو، بس یہ اللہ سے گویا کہ سودا ہوا ہے۔ اللہ نے گویا کہ ہم سے یہ ڈیل کی ہے کہ اے میرے بندو، اے انسانوں، یہ جان اور مال میرا دیا ہوا ہے، اس کو میری مرضی کے مطابق گزار لو، میں اس کے بدلے تمہیں جنت دوں گا۔ کیسی زبردست بات ہے، اسی کا دیا ہوا تھا، اسی نے ہمارے مطالبے کے بغیر ہمیں دے دیا، اور پھر دوبارہ اسی نے واپس خرید لیا اور جنت جیسے عظیم قیمت دے کر خریدا۔ اس کا تقاضا تو یہ تھا نا کہ اسی کا سب کچھ دیا ہوا ہے، اگر وہ یہ حکم دیتا کہ تمہیں ساری زندگی میرے سامنے سجدے میں پڑا رہنا ہے، ساری زندگی تمہیں اپنی مرضی بالکل نہیں چلانی ہے، اس کو حق تھا یا نہیں تھا؟ اور زندگی کا اصل مقصد بھی یہ ہے
کہ اسی کی بندگی میں ہم اپنے زندگی کے اوقات کو گزارے، لیکن دیکھیں کہ سال کے 11 مہینے ہم سے ایسے نہیں ہو پاتے۔ اگر کوئی تجزیہ کرے، انالیسس کرے، تو شاید اس نتیجے تک پہنچے گا کہ زندگی کے زیادہ تر اوقات اور سال کے 11 مہینے ہم 90% اپنی من چاہی گزارتے ہیں، صرف 5 یا 10% رب چاہی کے مطابق گزارتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ حالانکہ مقصد کیا تھا، اور اللہ نے جو سودا کیا ہے جنت کے بدلے میں ہماری جانوں اور مالوں کا، اس کا تقاضا کیا تھا کہ پوری 100% اللہ کی مرضی کے مطابق ہم لگاتے، من چاہی چھوڑ کر رب چاہی گزارتے، لیکن ایسا نہیں ہو پاتا۔ مزید اللہ نے گویا کہ اب دوسرا ایک کرم یہ فرمایا کہ ایک مبارک مہینہ ہمیں دے دیا، اور گویا کہ اس مہینے میں شدت کے ساتھ بائی فورس یہ مطالبہ کیا کہ اے میرے بندو، اصل تقاضا تو یہ تھا کہ ساری زندگی تم ایسے گزارتے، سال کے 12 مہینے ویسے گزارتے، لیکن ایسا نہیں ہو پایا۔ چلو کوئی بات نہیں، اب ایک مہینہ میں رحمتوں اور برکتوں والا تمہیں دیتا ہوں، اور اس ایک مہینے میں جو تمہارا اصل دشمن تمہیں اصل مقصد سے ہٹانے کے مشن پر لگا ہوا ہے، اس اصل دشمن کو، ازلی دشمن شیطان کو بھی میں قید کر لوں گا تاکہ وہ تمہیں بہکا نہ سکے۔ اب ذرا تم اپنے نفس پر، جو تمہارا دوسرا دشمن ہے، اس پر کنٹرول کر کے اپنی مقصد زندگی کو سامنے رکھ کر اس ایک مہینے کو گزارنے کی کوشش کر لو۔ اس ایک مہینے میں اپنے زندگی کے مقصد کی طرف آ جاؤ۔ 90% اگر اللہ توفیق دے تو 100% رب چاہی کے مطابق اس ایک مہینے کو گزارنے کی کوشش کر لو۔ بولو ارادہ کرتے ہیں سب؟ صرف یہ نہیں کہ روزہ رکھ لیا، رات میں تراویح پڑھ لی اور زکوٰۃ دے دی بس۔ یہ بہت زبردست بات شیخ الاسلام رحمۃ اللہ دامت برکاتہم نے ارشاد فرمائی کہ اس ایک مہینے کو اپنے اصل مقصد زندگی کو پیش نظر رکھتے ہوئے گزارنے کی کوشش کر لو۔ جیسا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کرو۔ جہاں جس قدم پر، جس موقع پر، جس وقت جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق عمل کی کوشش کرو، اور جہاں جس موقع پر، جس قدم پر اللہ نے جن باتوں سے روکا ہے اس سے بچنے کی پوری کوشش کرو۔ یہ ہے ہمارا مقصد زندگی۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف روزہ رکھ لینا کافی نہیں ہے۔ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کے لیے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں، اور یہ حکم دیا کہ اذا صمت فصام سمعک وبصرک ولسانک، او کما قال علیہ السلام، کہ جب تم روزہ رکھو تو یہ نہ ہو کہ صرف تمہارے پیٹ کا روزہ ہو، بلکہ کوشش کرو کہ تمہاری آنکھیں بھی روزے سے ہو، تمہارے کان بھی روزے سے ہو، سب سے بڑھ کر تمہاری زبان کا بھی روزہ ہو۔ یہ اللہ کے نبی نے حدیث میں ارشاد فرمایا۔ اب ہم دیکھیں پیٹ کا روزہ تو ہم سب کا ہوتا ہے، کیا ہماری آنکھوں کا روزہ ہوتا ہے؟ آنکھوں کے تعلق سے اللہ کا جو حکم ہے کیا وہ پورا ہوتا ہے؟ زبان کا روزہ ہمارا ہوتا ہے؟ زبان کے تعلق سے جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق ہم عمل کر پاتے ہیں؟ بس گویا کہ یہ ایک مہینہ اللہ نے ہمیں اسی لیے عطا فرمایا ہے کہ جو زندگی کا اصل مقصد ہے، پوری زندگی جو رب چاہی کے مطابق گزارنا چاہیے تھی تاکہ اس کے بدلے میں ہمیں جنت میں ہمیشہ ہمیشہ من چاہی گزارنے کی اللہ کی طرف سے نعمتیں مل سکے، اس کی گویا کہ ایک پریکٹس ہے کہ ایک مہینہ اگر ایسے گزار لو تو آئندہ تمہیں پریکٹس اس کی بنے گی، اور آئندہ پھر پوری زندگی تم رب چاہی گزارنے کے عادی بن جاؤ گے۔ کوئی مشکل نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس مبارک مہینے کو ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا ذریعہ بنانے کی کوشش کریں۔ ہم اس طرح اس مہینے کو گزارنے کی کوشش کریں کہ یہ رمضان ہماری زندگی میں 20 30 40 50 رمضان مبارک گزر گئے، اب کی بار یہ کوشش کرے کہ یہ رمضان مبارک ہمارا ایسا گزرے کہ اس پورے رمضان کو ہم رب چاہی کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ، اور من چاہی سے 90% اپنے آپ کو بچائیں گے انشاءاللہ۔ جو تھوڑا بہت 5-10% ہو جائے من چاہی، رب چاہی سے ذرا سے ہم آگے پیچھے ہٹ جائے، اللہ سے سچی پکی توبہ کر لیں۔ کم از کم اتنا تو کوشش کرے کہ ہم زیادہ پورا رمضان کا حصہ اور ہمارے زیادہ تر اعمال رب چاہی کے مطابق گزرے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تیاری کرنا پڑے گی، مینٹلی بھی ہمیں اس کے لیے تیار ہونا پڑے گا، دینی اعتبار سے بھی ہم اس کے لیے پروگرامنگ کریں اور دنیاوی اعتبار سے بھی پروگرامنگ کریں۔ دنیاوی اعتبار سے تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو کچھ عام طور سے رمضان مبارک میں عید کے تعلق سے تیاریاں ہوتی ہیں، ان تیاریوں کو ہم ابھی سے نمٹا دیں۔
تاکہ رمضان المبارک میں اس کام سے ہم مکمل طور سے فارغ ہو جائیں. عید کی تیاری، بچوں کی تیاری اور جو بھی کام کاج عید کے تعلق سے اس کی تیاری میں ابھی سے کر لیں، کوئی مشکل نہیں. ابھی تو خیر چونکہ 1-2 دن بچے ہیں، لیکن اگر آپ اس سے پہلے سے یہ ذہن بنائے ہو اور اس سے پہلے سے آپ اس پر عمل کرتے آ رہے ہو تو شعبان کے 20ویں چاند کے بعد سے آپ تیاری شروع کر دیں. 10 دنوں میں مکمل تیاری کر لیں، اور اسی مقصد سے کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہمیں چونکہ عبادت میں گزارنا ہے. اللہ والوں کا یہی حال تھا، بڑے بڑے اللہ والوں کا حال ہے. شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل میں بھی لکھے ہیں حالات کہ پورا رمضان المبارک کا مہینہ وہ عام طور سے جو اپنے مریدین کا جو جھمگٹا لگا رہتا تھا اس سے بھی اعتراض فرماتے تھے. مختصر سے ملاقات ہو جایا کرتی تھی، باقی زیادہ وقت اپنی عبادت میں گزارتے تھے. تو پہلا کام تو ہم یہ کریں کہ بازاروں اور شاپنگ کے چکر ابھی ہی ختم کر دیں، تاکہ رمضان کے مبارک مہینے میں اور مبارک ایام اور مبارک اوقات میں ہمارا وقت بازاروں میں اور شاپنگ میں نہ چلا جائے. اس کی ابھی سے تیاری کر لیں، ابھی سے جا کر لسٹ بنا لیں اور جو کچھ آج اور کل میں لا کر رکھ دیں. کہا بیگم اب رمضان مبارک کے مہینے میں ہمیں مت چھیڑنا، ہم رمضان کا پورا مہینہ اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہتے ہیں اور زیادہ وقت اپنا رمضان میں عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں. جو حضرات ملازمت والے ہیں، دکانوں والے ہیں، وہ اس مہینے میں اگر کوشش کر سکے تو اس پورے مہینے کو فارغ کر لیں. بہت سارے جاب والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے سال کی کچھ چھٹیاں ریزرو ہوتی ہیں کہ وہ ان چھٹیوں سے سال بھر میں کبھی بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ بہترین موقع ہے رمضان مبارک میں ان چھٹیوں سے فائدہ اٹھانے کا. وہ چھٹیاں آپ ابھی استعمال کر لیں. اور اگر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو رمضان میں پورا مہینہ چھٹی لے لیتے ہیں یا کم از کم آخری 10 دن مکمل چھٹی لے لیتے ہیں اور پورا وقت عبادت میں اور اللہ کے سامنے قرآن کی تلاوت میں، تسبیحات میں، دعاؤں میں گزارتے ہیں، تو یہ کر سکے تو اس کی کوشش کریں. اپنے دنیاوی کام کاج کو جتنا کم ختم کر سکے یا جتنا کم سے کم کر سکے اتنا کرنے کی کوشش کریں اور وہ وقت اپنا عبادت میں لگائیں. اور دینی اعتبار سے پروگرامنگ کرے کہ مجھے کیا کام کرنا ہے. صبح مجھے سحری کے لیے کتنے بجے اٹھنا ہے، سحری کب کرنی ہے، تہجد کی نماز کب پڑھنی ہے، دعا کب مانگنی ہے، کتنا وقت مانگنی ہے. پروگرامنگ کرے اور روزانہ اس کے مطابق عمل کرے. کوئی بھی کام چاہے دینی ہو یا دنیاوی، اگر وہ پہلے سے ویل پلانڈ ہوگا تو اس کی برکتیں ہوگی. کم وقت میں زیادہ کام ہوگا. پہلے سے پلاننگ کر لیا کہ مجھے انشاءاللہ اتنے بجے تہجد میں اٹھ جانا ہے، سحری کھانی ہے اور اس کے بعد تہجد کی نماز پڑھنی، اتنی رکعت پڑھنی ہے، دعائیں مانگنی ہے. پھر کیا پورے دن کا آپ پروگرامنگ کر لیں. قرآن مجید کتنا پڑھنا ہے، تسبیحات کتنی پڑھنی ہے اور دیگر دنیاوی دینی کام کاج کتنے کرنے ہیں. اپنا نظام الاوقات بنائے، معمول بنا لیں اور اس کے مطابق ہم پورے وقت کو، پورے مہینے کو گزارنے کی کوشش کریں. اور سب سے اہم ایک تو یہ چیز ہوئی، دوسرا یہ بھی ہے کہ جو فرائض ہیں وہ تو کسی قیمت پر چھوٹنے ہی نہیں چاہیے، وہ تو اسی میں آ جائے گا. رمضان کے روزے ہیں، نمازیں ہیں اور تراویح ہے، سنت مؤکدہ ہے، یہ ساری چیزیں تو کسی قیمت پر نہ چھوٹے. چھوٹے موٹے بہانے سے لوگ عام طور سے وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، گرمی بہت ہے، یہ ہے وہ ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ رمضان کے روزوں کا، گرمی کے روزوں کا انتظار کرتے تھے اور رمضان کے لیے نفل روزے رکھتے تھے. ایک صحابی کے بارے میں آخری وقت آیا تو وہ رونے لگے. پوچھا میں کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ گرمی کے دنوں میں جو روزے رکھا کرتا تھا اور اس سے جو حلق سوکھتا تھا اور اس کا جو مزہ تھا، اللہ کے لیے جو یہ شدت برداشت کرتے تھے، اب وہ مزہ ہم حاصل نہیں کر پائے، اب دنیا سے جا رہے. اس پر رونا آتا تھا. تو گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا، کوئی نہیں مرتا. اللہ کے لیے جتنی مشقت برداشت کریں گے اللہ اتنے راضی ہوں گے. تو اس لیے مکمل کوئی بہانہ چھوٹا موٹا ہو بڑا ہو، کسی بہانے سے ہم نمازیں نہ چھوڑے، روزے نہ چھوڑے، تراویح نہ چھوڑے. مکمل اس کو اہتمام کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، صحیح نیت سے اور صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں. اور ان سے بڑھ کر سب سے اہم چیز یہ کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. کم سے کم یہ کرے کہ یہ ایک مہینہ وہی بات کہ جو اپنے مقصد کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے. اور زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے گزارے. تو بولو کم سے کم ایک مہینہ تو ہم یہ کر سکتے ہیں. پوری زندگی یہ حکم ہے نا کہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے گزارو. کم سے کم یہ ایک مہینہ ہم کریں کہ اس ایک مہینے میں ہم
آنکھ کا غلط استعمال نہیں کریں گے، کانوں سے کوئی گانا وانا نہیں سنیں گے، ہم زبان کا غلط استعمال نہیں کریں گے، کسی کو تانا نہیں دیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی کو گالی نہیں دیں گے، کسی کو برے لقب سے نہیں پکاریں گے، زبان کا غلط استعمال نہیں کریں گے، ہاتھوں اور پیروں کا غلط استعمال نہیں کریں گے، جھوٹ دھوکہ خیانت نہیں کریں گے۔ کم سے کم اس میں 1 مہینے کے لیے تو ذہنی طور سے تیار ہو جائے مکمل طور سے۔ اور سب سے بڑی بلا آج کے دور میں اور سب سے بڑا گناہوں کا دروازہ آج کے دور میں موبائل اور سیل فون کے غلط استعمال سے کم اس 1 مہینے کے لیے اس کو طلاق دے دیجیے۔ یہ ارادہ کرے کہ بلکہ ہو سکے تو نیٹ پیک ہی مت کروائیے 1 مہینے کے لیے، اور یہ ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ اس 1 مہینے میں انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے اور ٹویٹر ہے اور نہ جانے کیا کیا سائٹس ہیں، وہ اس کے فائدہ 2، 5، 10% ہوگا، 90% اس کا مس یوز ہی ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں واٹس ایپ تھوڑا سا کم ہے۔ کم سے کم یہ ارادہ کر لے کہ یوٹیوب ہے اور انسٹاگرام ہے اور ٹویٹر ہے اور ٹیلی گرام ہے، ہمارے نوجوانوں کا دن کا زیادہ حصہ اس میں ضائع ہوتا ہے اور گناہ کے کام میں زیادہ وقت گزرتا ہے۔ اس لیے کم از کم یہ ارادہ کر لے، خود بھی اور اپنے بچوں سے بھی یہ کہیں کہ کم سے کم اس 1 مہینے میں ہم رمضان کے مہینے میں موبائل کا غلط استعمال بالکل نہیں کریں۔ کم سے کم یہ ارادہ کر لے، جو گناہوں سے بچنے والی بات ہے اس میں یہ کرے کہ موبائل کے جو گناہ ہے، موبائل کا جو غلط استعمال ہے، اس 1 مہینے میں ہم اپنے آپ کو 100% اس سے انشاءاللہ بچائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ نے چاہا تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں کہ یہ مہینہ ہمارا ایسا گزرے گا۔ بس مقصد یہ ہے اس مبارک مہینے کے عطا فرمانے کا، بقول حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم، کہ پوری زندگی یوں تو اللہ کی عبادت کے لیے تھی، پوری زندگی اللہ کے نافرمانیوں سے بچتے ہوئے گزارنے کے لیے تھی، مگر ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے یہ 1 مہینہ دیا ہے، اس 1 مہینے کی قدر کریں اور اس 1 مہینے میں اپنے مقصد زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو گزارنے کی کوشش کریں، پوری کوشش کریں کہ پورا مہینہ رب چاہی کے مطابق گزرے، من چاہی سے بچتے ہوئے، اللہ کے نافرمانی سے بچتے ہوئے گزرے۔ اگر ہم نے یہ کر لیا تو انشاءاللہ تعالی رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں فائدہ ہوگا، اور یہ رمضان انشاءاللہ ہمارے نامہ اعمال میں بہت زیادہ نیکیوں والا اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بن کر لکھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔